آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا، مختصر، کیونکہ عصر کی نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، اذانیں تقریباً ہو رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگاتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ نماز ضرور پڑھا کریں آپ سب حضرات، عہدیداروں سے لے کے کارکنان تک، کارکنان سے لے کے نیچے تک، تمام حضرات کی خدمت کے اندر میں یہ گزارش کروں گا، اگرچہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی بات یہ تمام عبادات سے افضل ہے، ہمارا اس بات پہ ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس مرد کلندر کو اور مرد غازی کو، مرد مجاہد کو آپ نے دیکھا ہے، جن کو دنیا امیر المجاہدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے ان کی جلوت بھی اور خلوت بھی دیکھی ہے، زندگی میں کبھی ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی، جو میں نے دیکھا ہے نا زندگی میں، اور ہر نماز تازے وضو کے ساتھ آپ ادا فرماتے تھے۔ معذوری اور بیماری کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ، اور آپ نے دیکھا کہ فیض آباد میں 16 نومبر کو آپ تشریف لائے، 104 کا بخار، بندہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے وہاں عصر کی نماز، مغرب کی نماز آپ نے باجماعت ادا فرمائی ہے۔ تو آپ لوگ ان باتوں کو کیوں نہیں لیتے اور ان باتوں کی طرف آپ حضرات توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ اگرچہ ہمارا مشن بہت عظیم ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو آپ لوگ پڑھیں۔ اگر جہاد میں بھی گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور مٹی کے ٹوکرے اپنے جسم پاک پہ اٹھا کے پھینکنے جا رہے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، یہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں، چوتھی نماز عشاء کی آپ نے آخری وقت میں یہ تینوں نمازیں جماعت کے ساتھ قضا فرمائیں، اور دشمن سر پہ کھڑا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد، یعنی دنیا سے آپ نے جب پردہ فرمایا تو اس کے بعد صحابہ کرام لشکر لے کے جا رہے ہیں کسی مقام پر، صحابہ آگے نکل گئے، ایک صحابی جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، دیکھا بندہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا بھی بندے کو ساتھ ملانا ہے، ڈھونڈنا بھی ہے۔ آ کے پیچھے دیکھا تو ریگستانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے جھاڑیاں بھی ہوتے ہیں، اتنے اتنے جھاڑی دار درخت، جب مکہ سے آپ چلیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے اس مقام پر، تو رستے کے اندر آپ دیکھتے ہیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور دور دراز تک ریگستانوں کا ایریا ہے، اور ان ریگستانوں کے اندر جھاڑی دار درخت ہیں۔ جب لشکر واپس آیا ان کو دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ وہ اپنے امامہ شریف کو نا جھاڑیوں کے ساتھ اٹکا کر کھڑے ہیں،
انہوں نے کہا بھئی ہم تیرے لیے اتنی دور سے پیچھے واپس آئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اسی مقام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لشکر لے کے گزرے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام اس جھاڑی کے نیچے سے گزرے، آپ کا امامہ شریف ویسے ہی گزرتے ہوئے اٹک گیا تھا کانٹوں کے ساتھ، تو میں جان بوجھ کے اڑا کر تو حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ بات آپ حضرات کیوں نہیں سنتے اور غور اس بات پہ کرتے آپ لوگ؟ ہمیں تو اب میں نے حضور قبلہ، کیونکہ آپ کا عرص پاک بھی ہے نا، حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے نماز، اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ آپ کس وقت آرام کرتے ہیں، کس وقت آپ سوتے ہیں۔ ہم تو آرام طلب لوگ ہیں نا، اور بہت زیادہ آرام طلب ہیں۔ جاگ آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ بس ٹھیک ہے، نماز گزر گئی، فجر کی بھی زور کی بھی گزر گئی۔ کہاں گئے تھے جی؟ رات کو محفل میلاد پہ گئے تھے۔ محفل میلاد آپ کو یہ سکھاتی ہے نماز نہ پڑھو؟ کہاں گئے تھے؟ 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف تھی آج۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ بے نمازی بندہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر آپ محفل میلاد میں گئے ہیں تو ماں باپ پہ احسان کیا آپ نے کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے؟ تو یہ بات سب لوگ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ کچھ عملی میدان کے اندر بھی کردار ادا کریں۔ آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کو دیکھنے سے، آپ کا چہرہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ اور جس طرح حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے تھے نا کہ جب روح میری پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا۔